زائد جو رضاکار ہیں وہ مختلف کشتیاں لے کے تو غزہ کی طرف روانہ ہوئے، تو کل اس قافلے کو اسرائیلی فوج نے روک لیا اور مشتاق احمد خان سمیت جو 200 سے زائد افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے، گرفتار کر کے اور وہ لے کر آ گئے ہیں اس کو، ان سب کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں۔ بوٹس ہیں، شپس ہیں، یہ جا رہی تھیں غزہ۔ 200 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تقریباً 150 لوگ جو ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ان کی کشتیوں میں داخل ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں بہت سارے جو ان کشتیوں پر موجود لوگ تھے انہوں نے اپنے موبائل فون جو تھے وہ پانی میں پھینک دیے۔ سینیٹر مشتاق تو ایک ویڈیو میں بہت پہلے ہی اپنا فون پانی میں پھینک چکے تھے۔ جدھر ہمیں جتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور پاکستان نے ایک تھرڈ کنٹری کے ذریعے اسرائیلی حکومت سے رابطہ قائم کیا کہ مشتاق احمد خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ وجہ یہی تھی کہ اگر ان کے فون ان سے لے لیں گے تو پھر اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو اینالائز کریں گے۔ سینیٹر ہے مشتاق احمد خان صاحب جو کہ جن کو 2024 میں اریسٹ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ریاستی سطح پہ ان جتھوں کو اور ان دہشت گرد تنظیموں کو ہر طرح کی سپورٹ اور پیٹرنیج حاصل رہی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کو شاید تھوڑا وقت جیل میں بھی رکھیں اور پھر شاید ان کو ریلیز کر دیں، یا شاید ان کو بھی جیل میں رکھ کے اس پر بھی بارگین کریں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ہم نے وہ آپ دیکھیں نا کہ ان پیٹرنائز کیا یہ جیش محمد کو اور لشکر طیبہ کو۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ویڈیو ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، غزہ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ایک پاکستانی پورو سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے۔ مشتاق احمد خان جو غزہ جانے والے پاکستان کا نیترتو کر رہے تھے، انہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی سینا نے فلوٹیلا کو روک کر جہاز پر قبضہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی سینا نے غزہ کی اور جا رہے گلوبل سبول فلوٹیلا کو انٹرسیپٹ کیا، جس میں پاکستان کے بھی کئی لوگ سوار تھے۔ اسرائیل فائن فورسز نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران پاکستانی پور سینیٹر منسٹر عبدل خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، پاکستان فلسطین فورم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی سینا نے مشتاق احمد خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس دوران پاکستانیوں کو لا رہا ایک بوٹ باقی کو چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ اس بوٹ پر پاکستانی پرتینیدھی سید اجیب نظام سوار تھے اور انہوں نے سینیٹر خان کی گرفتاری کی پشٹی کی۔ جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سینیٹر مشتاق اور ان کے ساتھیوں کی۔ سینیٹر مشتاق اس قافلے کا حصہ ہیں جس میں تقریباً 40 کے قریب چھوٹے جہاز یا کشتیاں ہیں۔ یہ جو چھوٹی بوٹس ہیں، شپس ہیں، یہ جا رہی تھیں غزہ اور یہ رواں دواں تھا غزہ کی طرف۔ اور جب یہ صرف 100 میل تقریباً کیونکہ اس کی میجرمنٹس پھر ناٹیکل مائلز میں کرتے ہیں، تو تقریباً 100 میل دور تھے غزہ سے، تو اس وقت انہیں محصور کر لیا گیا پانی میں۔ اور اسرائیلی جو افواج تھیں یا ان کی جو فورسز تھیں، انہوں نے ان کی یہ جو 40 کے قریب کشتیاں تھیں ان کو حصار میں لے لیا اور پھر وہ ان کی کشتیوں کے اوپر سوار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ان کی کشتیوں میں داخل ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں بہت سارے جو ان کشتیوں پر موجود لوگ تھے انہوں نے اپنے موبائل فون جو تھے وہ پانی میں پھینک دیے۔ سینیٹر مشتاق تو ایک ویڈیو میں بہت پہلے ہی اپنا فون پانی میں پھینک چکے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ اگر ان کے فون ان سے لے لیں گے تو پھر اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو اینالائز کریں گے، اس میں سے کوئی ایسی پک نکال کر ان پر کوئی اور کیس بنا دیں گے اسرائیل کے اندر۔ تو اچھا اقدام کیا، میرے خیال میں سراہنا چاہیے۔ بہرحال یہ 200 کے قریب ان کشتیوں کے اندر جو اہم شخصیات تھیں، سینیٹر مشتاق صاحب شمول ان سب کو اب حراست میں لیا گیا ہے۔ اب یہ اپڈیٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو ان کشتیوں سے اتار لیا گیا۔ ان کو جو وہاں کی اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی کشتیوں میں منتقل کیا، وہاں سے ان کو انہوں نے بندرگاہوں کے اوپر منتقل کیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کو شاید تھوڑا وقت جیل میں بھی رکھیں اور پھر شاید ان کو ریلیز کر دیں، یا شاید ان کو بھی جیل میں رکھ کے اس پر بھی بارگین کریں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کہتے کہ ہم نے جناب جان کی بازی لگا کے ہم نے ان کا نام نکلوایا اس میں سے۔ اور اب جو امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرنٹ ہے لشکر طیبہ کا، تو پھر ہم کنڈیم کریں نا امریکہ کو بھی کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے فلاحی کام کرتے ہیں۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے، چیلنج کریں امریکہ کو بھی، کیوں نہیں کرتے؟ جی وسیم صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو کیپٹل تھا نا وہ ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ سب ان دا ہارٹ آف دیئر ہارٹ دے وانٹ
peaceful friendly relations with India. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پیسفل ریلیشنز ہوں. یہ فائدے میں ہوتا ہے ریاست کے بھی. لیکن ہمارے ہاں جو ایک بہت پاورفل ایک محکمہ ہے وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. تو اس کا پھر آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کو کاسٹ بھی دینی پڑی نا اس کی. نواز شریف کو پھر سفر کرنا پڑا کیونکہ نواز شریف نے ایسے سٹیپس لیے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تھی. تو ایک تو یہ بات کہ مودی جی کا تو کیپٹل تھا اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انڈیا میں بہت ریزنٹمنٹ تھی. جو کچھ ہم کرتے رہے 47 48 میں ہم نے ٹرائبلز بھیج دیے، 65 میں آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام ہم نے لانچ کیا، 71 میں پھر ہم نے انڈیا پہ اٹیک کیا جس کے جواب میں پھر انڈیا نے انویژن کی ایسٹ پاکستان کی، پھر ہم نے کارگل کیا. یہ تو ہم ریاستی سطح پہ کرتے رہے نا. اور اس کے بعد پھر جو غیر ریاستی سطح پہ ہم نے کیا، یعنی ہم نے وہ آپ دیکھیں نا کہ ان پیٹرنائز کیا یہ جیش محمد کو اور لشکر طیبہ کو، اور یہ لوگ جہازوں کو ہائی جیک، وہ جو ایئر انڈیا کا جہاز کندھار کیا ہائی جیک ہو کے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پلوامہ میں جو کچھ ہوا، اور پھر اس سے پہلے وہ بمبئی میں جو کچھ ہوا اس کو تو ہم نے خود تسلیم بھی کیا کہ ہم یعنی یہاں پہ اسلام آباد میں FIR درج ہیں ان لوگوں کے خلاف. ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ریاستی سطح پہ ان جتھوں کو اور ان دہشت گرد تنظیموں کو ہر طرح کی سپورٹ اور پیٹرنیج حاصل رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت ریڈیکل چینج لانے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز میں، پرٹیکولرلی جو انڈیا سینٹرک ہیں. اور دوبارہ سے یعنی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کن لوگوں کو ہم پیٹرنائز کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک نتیجہ تو اس کا نکل چکا ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو اس وقت TTP ہے، TTP کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ اسی قسم کے گروہوں میں سے ہوئی، اور اسی قسم کے گروہوں نے پھر آج ہماری ریاست کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو پوری اپنی جو پالیسی ہے اور جو سوچنے کا انداز ہے اور چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.